اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور کم از کم 5 جاننے والوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ آپ بھی اس کے ثواب جاریہ سے فیضیاب ہو سکیں۔ میں آپ کے قیمتی فیڈ بیک اور کمنٹس کا یوٹیوب پر انتظار کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے کو ہے جس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں رجب اور شعبان میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور نفل عبادت کا یا نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام احادیث سے آپ رمضان کی عظمت، رحمت اور برکتوں کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ رمضان کی عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ لگانا شاید ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے اور ہمارے لیے اس کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اس رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار بنانے کی کوشش کر ہی سکتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ پلاننگ اور کچھ ایفرٹس کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ رمضان کے مہینے سے پہلے ہی یعنی شعبان میں ہی اپنی عید کی شاپنگ، کپڑوں، جوتوں، ایسیسریز کی شاپنگ مکمل کر لیجئے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے گروسری کرنے کا۔ اگر آپ رمضان سے ہفتہ بھر پہلے گروسری کر کے رکھ لیں تو رمضان المبارک کے دوران آپ کا بہت سا وقت بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں گھر کی صفائی، رنگ و روغن، سجاوٹ، اپنے کچن اور وارڈروبس وغیرہ کی سیٹنگ، یہ سب کچھ بھی رمضان سے پہلے کر کے رکھ لینی چاہیے۔ اور پھر رمضان کے خاص پکوان، انہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں۔ رمضان سے کچھ دن پہلے کباب، چٹنیاں، رولز اور سموسے وغیرہ بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کا استقبال رمضان کا بیان ہے جس میں شاپنگ کی، کھانوں کی اور گھر کی سجاوٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دراصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کام اگر رمضان سے پہلے مکمل کر لیں گے تو رمضان کے دوران نہ ہمیں شاپنگ کے لیے بھاگنا پڑے گا، نہ درزی کے چکر کاٹنے پڑیں گے اور نہ ہی گھر کی صفائی اور کھانا پکانے میں ہمارا بہت زیادہ وقت لگے گا، جس کے نتیجے میں ہم سکون اور توجہ کے ساتھ اپنی عبادتوں کا اہتمام کر سکیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنی نمازوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس رمضان سے پہلے ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کو بھی ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ نماز میں فوکس اور کنسنٹریشن یعنی کہ خضوع اور خشوع بھی بڑھے گا اور ہمیں نماز پڑھنے میں لطف بھی محسوس ہوگا۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں تجوید کے اصولوں کو دہرا لیں اور ان کی کچھ مشق یا پریکٹس کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں تلاوت کے دوران ہم ہر قسم کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، لہٰذا ضروری ہے ہم اس کو سمجھیں تاکہ درست رہنمائی
हासिल कर सकें। इस रमज़ान मुबारक में आप ये बात यकीनी बनाइए कि ज़रूर कोई ना कोई दौरे कुरान अटेंड करें। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, ख़ास तौर पर QTV पर, मुख्तलिफ मसाजिद में या कुछ लोग अपने घरों में भी दौरे कुरान का एहतमाम करते हैं। अगर आप इस सिलसिले में कुछ मशवरा करना चाहते हो कि किस आलिम का इंतखाब करना चाहिए दौरे कुरान सुनने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान की एक ख़ास इबादत यानी कि नमाज तरावीह, जो कि 29 या 30 रमज़ान मुबारक तक हर मर्द और खातून पर अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है। ख़वातीन के लिए बेहतर है कि वो अपने घर में ही 20 रकत नमाजें, 2-2 रकत नमाज की नियत करके, और जो भी सूरतें उनको याद हो या अगर सूरह इखलास भी याद हो तो उसकी मदद से भी वो अपने घर में नमाज तरावीह का एहतमाम कर सकती हैं। इसके लिए किसी मस्जिद में जाने की या किसी ख़ास जमात का एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ानुल मुबारक दुआओं के कबूल होने का बहुत ख़ास महीना है। दुआएं पहले से अपने जहन में तरतीब दे लीजिए और ख़ास तौर पर अफ्तार के वक्त या तो आप खुद या फिर घर के किसी बुजुर्ग के ज़रिए बच्चों को लेकर बैठें और दुआ का खास एहतमाम करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रमज़ानुल मुबारक की सातें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इसके एक एक लम्हे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा अपनी नज़रों की हिफाजत और अपने ज़बान की हिफाजत लाजमी करें। ज़बान की हिफाजत इस तरह कि हर तरह के झूठ, गीबत, चुगली, ज़बान की सख्ती और काट से दूसरों का दिल दुखाना, इन सब बातों से परहेज करें। नज़रों की हिफाजत इस तरह कि सोशल मीडिया वगैरह से इज्तनाब करें। फिल्मों और ड्रामों से मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार कर लें। रमज़ानुल मुबारक का स्केड्यूल वैसे तो बहुत हेक्टिक होता है, अक्सर औकात नींद भी पूरी नहीं होने पाती, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या गैर इस्लामी ममालिक में रहते हैं, जो ड्यूटी आवर्स में जॉब्स भी करनी होती है और रोज़ा भी रखना होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, और आसानी यकीनन हो जाएगी जब हम रमज़ान के नतीजे में मिलने वाले इनाम के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। यानी अगर हम ईमान और एहतिसाब की नियत से और तकवे के हुसूल के लिए रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी, रहमतें और बरकतें और जन्नत की नेमतें भरपूर तरीके से हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार होंगी इंशाअल्लाह ताला।